آخر میں ایک چیز آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ جنات ایک حقیقی مخلوق ہیں، بعض لوگوں پر جنات کا اثر بھی ہو جاتا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا بعض جگہوں ہو جاتا ہے، بعض افراد پر جنات کا اثر ہو چکا ہو تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے، یا جنات کا اثر نہیں ہوا لیکن حفاظت میں رہنے کے لیے کہ میرے اوپر جنات کا اثر ہو نہ جائے، ان دونوں باتوں کے لیے میں آپ کو 3 کام بتاتا ہوں شریعت مطہرہ کی روشنی میں۔ 3 عمل ہیں، یہ کر لیں، جس کو جنات کا اثر پہنچا ہوا ہے اللہ اس کو بالکل پاک کر دے گا جنات سے، وہ صحت مند انسان ہو جائے گا۔ اور جس کے گھر نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے ہمارے گھر جنات کا اثر نہ ہو جائے، وہ یہ 3 عمل کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ کبھی جنات کا اثر نہیں ہوگا۔ پہلا عمل یہ ہے، مقام رہائش میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے۔ گھر ہے آپ کا، کوئی کوارٹر ہے، کوئی فلیٹ ہے، جہاں آپ رہتے ہیں، آپ اس پورے گھر کے اندر سورہ بقرہ کو پڑھیں، خود پڑھیں، اس طرح نہ کریں کسی قاری صاحب کو بلا لیا، اس کو کہا جی بس آپ مہربانی کریں پڑھ دیں، آپ خود جو بچنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں۔ گھر کے اندر کا کوئی فرد قرآن بھلا کھول کے پڑھ لے، اب تو قرآن ہمارے پاس موبائل میں قرآن ہوتا ہے، اس میں دیکھے اور گھر کے مین دروازے سے داخل ہو اور پورے گھر میں کمروں میں چکر لگاتا رہے اور سورہ بقرہ پڑھتا رہے، سورہ بقرہ مکمل پڑھے۔ ایک وقت میں پورا نہیں پڑھ سکا، اگر چونکہ 2 سپارے ہیں وہ تو کوئی حرج نہیں، آج 1 سپارہ پڑھ لیا، باقی کل پڑھ لے، پھر پرسوں پڑھ لے۔ جہاں پہلا سپارہ ختم کیا تھا، مثلا گھر سے شروع ہوا اور برآمدہ ختم ہو گیا تھا پڑھتے پڑھتے، اگلا پھر وہیں سے شروع کرے وضو کر کے، تو پورے گھر میں سورہ بقرہ پڑھیں، اور یہ ایک دفعہ نہ پڑھیں، اس کو گاہے بگاہے پڑھتے رہیں، کم از کم ایک دفعہ تو سارے پڑھ لیں۔ یہ تو خود حدیث سے ثابت ہے جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ ہم اس طرح اگر سورہ بقرہ پڑھ لیں تو گھر کی اللہ حفاظت کرتا ہے جنات سے، شیاطین سے، سب سے۔ تو ہر آدمی گھر میں ایک دفعہ سورہ بقرہ خود پڑھے، گھر کا کوئی فرد پڑھ لے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، ماں باپ، مرد عورت میں سے کوئی پڑھ لے، ایک تو یہ کر لیں۔ اور جن کے ہاں جنات کا اثر ہے تو وہ ذرا زیادہ پڑھ لیا کریں، ہر ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لیا کریں، ہر 15 دن میں 1 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ یہ ایک عمل ہے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں جنات بھاگ جاتے ہیں۔ دوسرا عمل، صبح اور شام ایک دفعہ آیت الکرسی اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 چیزیں ہوگی، آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، 3 دفعہ صبح، یعنی ایک دفعہ صبح، ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام کو پڑھ لیا جائے۔ جس آدمی پر اثر ہے تو وہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار دیا کرے، تو اس کا فائدہ، جس پر اثر نہیں ہے وہ بھی پھونک مار دیا کرے تو اس پر جنات کا اثر ہوگا نہیں انشاءاللہ۔ اگر ہے تو آپ اس کو یہ عمل بتا دیں، ہر روز صبح کو یہ 3 چیزیں اور شام کو 3 چیزیں پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار دے، دم کر دے، اللہ اس سے شیطانوں کو، جنات کو نکال دے گا۔ تیسرا اور آخری عمل، کیونکہ جنات ناپاک جگہوں پر آتے ہیں، وہ خود انسان جو بچنا چاہتا ہے یا جس کو ہے جنات کا اثر چھٹکارا پانا چاہتا ہے، وہ ناپاکی سے دور رہے۔ ناپاکی سے دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیشاب پخانہ کی ہے تو فوراً استنجا کرے۔ بعض دفعہ لوگ سستی کرتے ہیں اس میں استنجا کرنے میں، اس میں جنات کا اثر ہو جاتا ہے، تو اس میں نہ سستی کرنی چاہیے، اس کو پاک رہنا چاہیے۔ اگر وہ باوضو رہے ہر وقت، یعنی جب بھی واش روم جائے واپسی وضو کر کے آ جائے تو بہت بہتر ہے، ورنہ کم از کم ناپاکی کی حالت میں نہ رہے۔ اگر بیت الخلاء گئے ہیں تو پھر پاک ہو جائے، اس کے فوراً بعد استنجا کر لے۔ اسی طرح اگر ناپاکی ہوگی ہے نہانے والی تو فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے، اور اگر دن کو ضرورت پڑ گئی ہے، جیسے مردوں کو، لڑکوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اگلی نماز کا ٹائم آنے سے پہلے وہ غسل کر لے، یہ بھی ناپاکی سے دور رہنے والا ہے۔ جو آدمی یہ 3 کام کر لیتا ہے وہ جنات سے بچ جاتا ہے۔ پہلا عمل ہے گھر میں آیت الکرسی پڑھنا، سورہ بقرہ پڑھنا۔ دوسرا عمل ہے صبح اور شام ایک دفعہ آیت الکرسی اور دونوں آخری کل پڑھنا۔ تیسرا عمل ہے ناپاکی سے دور رہنا، یعنی جس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جب آدمی واش روم میں جائے، قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو استنجا کر کے آئے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دیہاتوں میں یا ڈرائیور قسم کے لوگ، بازار میں رہنے والے ایسے ہی کر لیتے ہیں، چھوٹا پیشاب وغیرہ استنجا نہیں کرتے۔ اور کسی پر غسل واجب ہو جائے، رات کو ہوا ہے تو فجر سے پہلے فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے، دن کو ضرورت پڑ گئی غسل کی تو اگلی نماز سے پہلے غسل کر لے، یہ بھی پاک رہنے والا ہے، ناپاکی سے دور رہنے والا ہے، انشاءاللہ جنات کا اثر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی برکتیں عطا فرمائے۔